السلام علیکم دوستو، اسلامک مسائل آف انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نماز میں پیش آنے والے کچھ ضروری مسائل لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح مسائل کا علم ہو جائے۔ تو مفتی صاحب، بارہا یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ نماز کے اندر موبائل بج جاتا ہے، اس کی بیل بجنے لگتی ہے، تو بسا اوقات تو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ موبائل کو اشارے سے بند کر دیتے ہیں، لیکن بہت سی مرتبہ وہ بجتا رہتا ہے جس سے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کس طرح سے موبائل کو بند کیا جائے؟ کیا جیب سے باہر نکال کر کے موبائل کو بند کر سکتے ہیں؟ اس سے نماز تو خراب نہیں ہوگی، شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیے، اولاً تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ مسجد میں ہیں تو آپ کا موبائل بند ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھول بھی انسانی کے ساتھ رکھی ہے۔ جی، ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ اور وہ بھول جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چاہتے ہوئے بھی وہ دھیان ہوتا ہے اور عین وقت پر جو ہے دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں اگر موبائل کھلا رہ جائے تو آپ کی جس جیب میں موبائل ہے، آپ اس جیب کے اندر اس طرح سے ہاتھ ڈال کر اور اسے وہیں سے ڈسکنیکٹ کر دیں یا اس کو سائلنٹ کر دیں، یا آپ کپڑے کے اوپر سے ہی اگر بند کر سکتے ہیں تو اس کو بند کر سکتے ہیں، اس کو بند کر دیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ نماز میں موبائل اس طرح باہر نکالتے ہیں اور دیکھنے کے بعد میں پھر اس کو بند کرتے ہیں یا دونوں ہاتھ لگا کر کے بند کرتے ہیں، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دراصل نماز کے اندر عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، لیکن عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل قلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والا آپ کو یہ محسوس کرے کہ آپ نماز ہی میں ہیں۔ جیسے آپ جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، آپ کا ایک ہاتھ بندھا ہوا ہے، سجدے کی جگہ پر نگاہ ہے، تو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں تو ہیں لیکن کچھ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس طرح سے موبائل نکال کر کے اور یہ دیکھنے لگے اور کام کرنے لگے اس میں، تو آپ کو دیکھنے والا کیسا محسوس کرے گا کہ آپ نماز میں نہیں ہیں۔ جی، تو آپ نے اگر کسی ایسے طریقے سے بند کیا ہے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ جیب کے اندر پڑھے رہ کر کے بند کریں، یا تو اوپر سے بٹن دبا دیں جیب کے اوپر سے، ممکن نہیں تو جیب میں ہاتھ ڈال لیں۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے، موبائل کو بند کر دینا چاہیے۔ جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا، اسی طرح سے بسا اوقات ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جب جاتے ہیں بہت سارے لوگ تو ان کی ٹوپی گر جاتی ہے۔ تو یہاں پر صحیح رہنمائی فرما دیں کہ ٹوپی سجدے میں ہی اوڑھ لینی چاہیے یا اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد میں ٹوپی اوڑھیں؟ صحیح مسئلہ کیا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیے، ٹوپیاں بھی مختلف طریقے کی ہوتی ہیں۔ کچھ ٹوپیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ سجدے میں جائیں تو بہت آسانی سے ایک دم سر پہ آ جاتی ہیں، تھوڑی سخت قسم کی ٹوپی ہوتی ہے۔ سخت قسم کی ہوتی ہیں، اور بسا اوقات دیکھا ہوگا آپ نے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے بال بہت بڑے ہیں اور ٹوپی انہوں نے ایسی اوڑھ رکھی ہے جالی چھوٹی سی۔ اب وہ اگر اس کو اٹھا کر کے اوڑھنا چاہیں تو تسبیح نہیں پڑھ کر کے اسی کو اوڑھتے رہتے ہیں، وہ بڑی مشکل سے اوڑھی جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو اولاً تو ٹوپی اس طرح کی لینی چاہیے جو سخت ہو تھوڑی۔ تو سر سے اگر گر گئی ہے تو آپ سجدے میں جاتے ہوئے جب سجدے میں چلے جائیں تو ایک ہاتھ سے اٹھا کر کے اس کو اوپر اس طرح سے پہن لیں، تو اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ اس میں بھی پھر وہی بات آ جائے گی، اگر کوئی آدمی ٹوپی گری ہے اٹھائے، بہت سے لوگ اور یہ اس طرح سے یہ ٹوپی گری ہے پھر اس کو اس طرح اوڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ بندہ نماز میں نہیں ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ جب سجدے میں جائیں تو اسی وقت اٹھا کر کے اوڑھ لیں۔ یعنی ناظرین، عمل قلیل اور عمل کثیر یہ دو چیزیں سمجھ لینی چاہیے۔ عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جائے گی، اور عمل کثیر مفتی صاحب نے بتایا کہ کوئی بھی ایسا کام آپ نماز میں کریں جس سے باہر والا اگر آپ کو اس حالت میں دیکھے تو اس سے یہ لگے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کسی بھی ایسے کام سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، نماز میں بسا اوقات چھینک آ جاتی ہے، اور چونکہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چھینک کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، تو اگر کسی شخص کی زبان سے نماز کی حالت میں الحمدللہ نکل جائے چھینک آنے پر، تو کیا نماز ٹوٹے گی یا باقی رہے گی؟ اسلامک مسائل آف انڈیا ہندوستان کا ایک معتبر چینل ہے۔ آن لائن اپنے سوالوں کا جواب پانے کے لیے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جی، اس کو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ ذکر کے درجے میں ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اچھا، اگر کوئی جان بوجھ کر الحمدللہ کہیں تو بھی یہی صورت ہے یا بدل جائے گی اس کی شکل؟ ہاں، دونوں ہی صورتوں میں ایک ہے، یہ ذکر کا مسئلہ ہے، ذکر کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹے گی، اور ذکر بھی ذکر خالص ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، اگر کوئی باہر سے یعنی اس کے برابر والا نماز میں ہی ہے اور وہ اس کی چھینک کے بعد الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دے، تو اس کی نماز میں کوئی خلل پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ یہ ذکر نہیں بلکہ جواب ہے۔
نہیں ذکر ہے یرحمک اللہ. ہاں تو یہ جواباً ذکر ہے. اچھا جواباً ذکر ہے. ہاں گویا کہ یہ اس کے چھینکنے کا جواب دے رہا ہے، اور نماز کے اندر ایسا کام کرنا جو منافی صلاۃ، اس سے نماز ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے نماز ٹوٹ جائے گی اگر یرحمک اللہ کہا ہے تو. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. تو ناظرین یہ وہ مسائل تھے جن کا سیکھنا اور سکھانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. بڑے باریک مسائل ہیں، آپ بھی سیکھیں، اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی یہ مسائل سیکھ لیں. اور ماشاءاللہ چینل علماء کی نگرانی میں مسائل کو سکھانے کا کام کر رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں ہمارے شانہ بشانہ ساتھ چلیں گے اور ہماری مدد بھی کریں گے تاکہ اس چینل کے واسطے سے لوگوں کو مسائل سیکھنا آسان ہو جائے. جزاک اللہ، شکریہ.